اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف معلوماتی پروگرام کرتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں عمر ریاض عباسی صاحب کے مختلف پروگرامز کا جواب ہم آج کل دے رہے ہیں، جن میں سے ایک پروگرام جو 15 دسمبر سن 2017 کو عمر ریاض عباسی صاحب نے فیس بک پر لائیو کیا تھا، اس کا جواب ہم پچھلی دفعہ دے رہے تھے۔ چونکہ وہ ان کی ویڈیو کافی لمبی تھی، اس لیے ابھی اس ویڈیو کا جواب مکمل نہیں ہوا تھا، تو ان کی جو باقی کی ویڈیو رہ گئی ہے اس کا ابھی ہم جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج اس کا باقی حصہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں، تو اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو خاتم النبیین پر تھوڑی سی بحث کی تھی طاہر القادری صاحب کی کتاب سے، اس کا ہم نے مختصراً جواب دیا تھا، اور اس کے ساتھ مختلف قسم کی غلط بیانیاں انہوں نے جو کی تھیں اس کے بارے میں بھی توجہ دلائی گئی تھی۔ تو آئیے آج ہم عمر ریاض عباسی صاحب جو ہیں ان کے جو اگلا پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں عمر ریاض عباسی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تو وہیں سے ہم پروگرام شروع کریں گے جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا، تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ سے ہو رہی ہیں عالمی سطح پر اس پاکستان میں، یہ حکمران کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ پاکستان عقیدہ ختم نبوت کا کلا ہے، پاکستان عقیدہ ختم نبوت کے لیے بنا تھا، اس کے تحفظ جی جناب، یہ گھر میں بیٹھ کے انہوں نے تاریخ نئی ایجاد کی ہے کہ ختم نبوت کے لیے پاکستان بنا تھا، تو یہ میں نے ان کے منہ سے ہی پہلی دفعہ سنا ہے۔ تو جس طرح باقی کے مولوی جھوٹی تاریخ بنا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمر ریاض عباسی صاحب چھوٹے موٹے مولوی ہیں، تو انہوں نے بھی ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ صرف سستی شہرت اس کا مقصد ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کے بننے کا مقصد ہی ایک ہے، تحفظ ختم نبوت۔ ختم نبوت ہے، اس کا تحفظ ہے، پاکستان ہے، اس کی فوج حرمین شریفین کی محافظ، پاکستانی فوج ختم نبوت کی محافظ۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں افواج پاکستان کو، جنہوں نے بروقت بیان دیا کہ نہ ناموس مصطفیٰ پر پہلے سمجھوتا کیا، نہ کبھی آئندہ سمجھوتا کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت مصطفیٰ پر سودا تو کوئی مسلمان بھی نہیں کرتا، لیکن آپ کو ناموس مصطفیٰ کی پرواہ نہیں ہے نا، آپ کو پرواہ ہے ان پیسوں کی جو آپ کو نیوز چینل سے ملتے ہیں جھوٹے تجزیے کرنے پر۔ جس طرح آپ ایران کے چینلز پر بیٹھ کر سعودیہ کے خلاف پروگرام کرتے رہے ہیں، ایرانی حالانکہ شیعہ ہیں، سعودیہ والے وہابی ہیں، اور ان دونوں کو آپ کافر سمجھتے ہیں۔ بریلوی ان دونوں کو کافر، پکا کافر، مرتد اور زندیق سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے۔ تو آپ کو ناموس مصطفیٰ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا کام تو وہ پیسے ہیں جو آپ کو ٹی وی چینل سے ملتے ہیں، یا نفرت، یا بغض معاویہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے، یا جماعت احمدیہ کے خلاف آپ کے دل میں جو بغض پایا جاتا ہے وہی ہے۔ ناموس مصطفیٰ سے اگر آپ کو محبت ہو تو آپ شیعوں کے عقائد بھی یہاں بیان کریں، وہابیوں کے بھی بیان کریں، دیوبندیوں کے بھی بیان کریں۔ یہ کون سی ناموس مصطفیٰ ہے جو صرف احمدیہ مخالفت سے ہی جس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے؟ کے تحفظ کی ضامن فوج آج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو یہی پیغام دے رہا کہ جو مار پڑ رہی ہے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں، اسرائیل میں جو فلسطین آزاد نہیں ہو رہا، اس کی بنیادی وجہ اسرائیل کی فوج میں قادیانی پاکستانیوں کا جی یہ بالکل جھوٹی بات یہ کر رہے ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں، صرف عوام، آپ کو پتہ ہے عوام بیچاری پڑھی لکھی نہیں پاکستان کی زیادہ تر، اور زیادہ تر بریلوی ہی ہیں وہ، تو ان کی باتوں کو قرآن حدیث کی طرح سچا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن کی کوئی آیت اندر پڑھ دیتے ہیں، کوئی حدیث پڑھ دیتے ہیں، منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو جو عوام سمجھتی ہے کہ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، یہ جو بات کریں گے درست کریں گے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ جھوٹی کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ اسرائیل کی فوج میں کوئی پاکستانی احمدی موجود نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا، کوئی پاکستان کے علاوہ بھی کسی ملک کا احمدی اسرائیل کی فوج میں موجود نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی فلسطینیوں کو جو مار پڑ رہی ہے اسرائیلیوں سے اس کی وجہ بھی احمدی مسلمان ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب ان کا دماغ ہے، جو مرضی کہانی گھڑ کے لے آتا ہے۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے، عمر اعظم عباسی صاحب کے پاس اتنا وقت ہے کہ لائیو ویڈیو کے اوپر آ کر احمدی مسلمانوں کی ناجائز مخالفت کریں، ان پہ جھوٹے الزامات لگائیں، لیکن یہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ فلسطینیوں کی اور مسلمان ممالک کی مدد بھی ایک احمدی مسلمان پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے ہی کی تھی۔ انہوں نے سوائے احمدیوں کی مخالفت کے کوئی کام نہیں کیا۔ اگر کچھ کیا ہے فلسطینیوں کے لیے تو بتا دیں۔ ابھی آپ جائیں نا، ٹکٹ لیں فلسطین کی اور وہاں جا کر وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جا کر جہاد میں شریک ہوں۔ یہاں رام سے یہودیوں کے، یہ یہودیوں کا ہی ہے عمر اعظم عباسی صاحب، یہ جس فیس بک کے اوپر بیٹھ کر آپ یہ پروگرام کرتے ہیں نا، یہ بھی یہودیوں کا ہے۔ اتنی غیرت اندر موجود ہے تو یہودیوں کے فیس بک پہ بیٹھ کے بات کرنے کی بجائے اپنا پہلے فیس بک بنائیں، کوئی اپنا کوئی سافٹ ویئر بنائیں اور اس سافٹ ویئر پہ بیٹھ کر تو آپ جو ہے یہودیوں کے خلاف منہ کھولیں۔ ٹھیک ہے جناب؟ مسئلہ فلسطین کو جتنا قادیانیوں نے نقصان پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ یہ برطانیہ میں، کینیڈا میں، ڈنمارک میں پوری دنیا سے فنڈ اکٹھا کر کے انڈیا اور اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہودیوں کو احمدی مسلمان چندہ اکٹھا کر کے تو یہودیوں کو دیتے ہیں، اس سے وہ یہودی جو ہے پھر مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ تو جاہل عوام ہی جو ہے وہی آپ کی بات سمجھ سکتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ آپ کے دیکھنے والوں میں بھی شامل ہوتے ہیں تو وہ آپ کی اس بیوقوفی پر ہنسے گی کہ یہودی جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے اور سب سے مالدار قوم ہے، یہ فیس بک جس بندے کا ہے وہ بھی ایک یہودی ہے اور بلین ایئر ہے، وہ اس کو ہمارے چندوں کی کیا ضرورت ہے جناب؟ اس کے پاس خود اتنا پیسہ ہے۔ آپ جب ایران ٹی وی پر پروگرام کرتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ سارا کچھ جو ہے وہ سعودیہ کروا رہا ہے۔ کیوں؟ ایران اور سعودیہ کی آپس میں ٹسل چلتی ہے تو آپ ایرانیوں سے پیسہ کھانے کے لیے، ان کے ٹی وی چینل سے جو ہے وہ پیسے وصول کرنے کے لیے سعودیہ کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ ابھی پاکستان میں چونکہ احمدی مخالفت ہوا چلتی رہتی ہے، احمدیت کی مخالفت بہت سستی شہرت کا طریقہ ہے اور پیسے کمانے کا آسان طریقہ ہے، اس لیے آپ نے احمدیوں کی مخالفت شروع کر دی ہے کہ سارا کچھ احمدی کروا رہے ہیں، اور اتنے بڑے اور بغیر پاؤں کے جھوٹا بولتے ہیں کہ جناب احمدی مسلمان چندہ اکٹھا کر کے یہودیوں کو دیتے ہیں تاکہ فلسطینیوں کو ماریں۔ عجیب جناب منطق ہے آپ کی، اور کسی چیز کا کوئی ثبوت بھی نہیں، بس زبانی۔ میں کہوں جی یہ طاہر القادری ہے، ساری دنیا سے چندے اکٹھے کر کے یہودیوں کو دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ماریں، تو اس بات کے میں بھی اتنا ہی وزن ہے جتنا آپ کی بات میں وزن ہے۔ نہ اس کا کوئی ثبوت ہے نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ پاکستان کے خلاف کہ انہوں نے ہمیں غیر مسلم کہا ہے۔ پاکستانیوں جاگو، اپنے ذہن کھولو۔ پاکستانی جاگ چکے ہیں۔ آپ کی ان جھوٹی باتوں پر اعتبار صرف وہی کرے گا جو بالکل بیچارہ، بالکل ہی جس کا ذہن معوف ہو گیا ہے نا، وہی آپ کی ان باتوں، جھوٹی باتوں کا اعتبار کرے گا۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو آپ کی جہالت پر ہنستے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو پڑھو، اس کو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اتارو۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں تو آپ نے 5 منٹ کلام کیا ہے، وہ بھی اوپر سے پڑھ پڑھ کر، باقی تو آپ نے جھوٹ ہی گڑ گڑ کے سنایا ہے لوگوں کو۔ تو آپ سے لوگوں نے جھوٹ ہی سیکھنا ہے۔ اگر آپ واقعی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو کسی احمدی مسلمان کو بھی ساتھ لائیو لے لیں تو دونوں کا موقف عوام سن لے گی، پھر خود ہی فیصلہ کر لے گی۔ اور قادیانیت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن دیکھی ہے ہم نے، دیوار جو آپ کی سیسا پلائی ہوئی ہے نا، ایک گھر میں 2 بندے اکٹھے نہیں ہیں، ایک گلی میں 2 گھر اکٹھے نہیں ہیں، تو آپ نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے تو یہودیوں کے خلاف بنو نا، عیسائیوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو۔ جب ایرانی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کرو گے، پاکستانی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر دیوبندیوں کے خلاف آپ نے فتوے دیے ہیں۔ آپ کے جو طاہر القادری صاحب انہوں نے دیوبندیوں جو کہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور وہابی، ان کے خلاف فتوے دیے ہوئے ہیں، تو کون سی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں؟ بریلویوں کے اندر ہزاروں قسم کے، بلکہ خود آپ کا امام جو ہے طاہر القادری صاحب جو ہیں، ان کے خلاف بھی کفر کے، مرتد ہونے کے اور وغیرہ وغیرہ بے شمار فتوے موجود ہیں، تو کون سی سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے آپ نے؟ ہم نے ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہیں شرم نہیں آتی، یہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کہتے ہیں۔ اس میں شرم آنے والی کون سی بات ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جھوٹ جو بولتا ہے اسے شرم آئے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے کیوں شرم آئے؟ جو مسلمان ہے اس نے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا ہے۔ تم قادیانی ہو، مسلمان ہیں، آپ بریلوی ہو، آپ اپنے آپ کو بریلوی کہا کرو، رضا خانی کہا کرو، کیوں مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو؟ تمہارا باپ مرزا قادیان سے تھا، وہ واش روم میں مرا۔ جھوٹ ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر فوت ہوئے جیسا کہ باقی کے انبیاء فوت ہوتے رہے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی ثبوت اس بات کا آپ کے پاس نہیں ہے، صرف نفرت ہے، آپ کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، اور خود بھی نفرت آپ نے سیکھی ہے اپنے بڑوں سے، اور اپنے بچوں کو بھی آپ وہی نفرت سکھا رہے ہیں۔
تم اس کی پیروی کرتے ہو جو واش روم میں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کتابیں میرے سامنے. کتابیں تو آپ کے سامنے ہیں. آپ تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. کتابیں سامنے ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ ثبوت کیا ہے جی؟ کتابیں سامنے ہیں. واہ جی واہ. تو میں کہتا ہوں میرے سامنے کتابیں ہیں تو میں جو مرضی جھوٹ بول جاؤں جس طرح آپ بول رہے ہیں. کوئی اس کا دستاویزی ثبوت دے نا. حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر فوت ہوئے تھے جس طرح باقی کے انبیاء فوت ہوئے ہیں. جزاک اللہ. میں ابھی تمہارا کتا چٹا کھولتا ہوں. کھولیں. وہ اپنا بھی ساتھ ساتھ کھولتے رہے نا. جو بریلوی رضاخانی مذہب ہے اس کے جو عقائد ہیں اس کے بارے میں بات کریں. دیوبندیوں کے عقائد کے بارے میں بات کریں. شیعہ کے عقائد کے بارے میں بات کریں. وہابیوں کے عقائد کے بارے میں بات کریں. اسماعیلیوں کے عقائد کے بارے میں بات کریں. غامدیوں کے عقائد کے بارے میں بات کریں. اہل قرآن کے عقائد کے بارے میں بات کریں. سب کے عقائد کے بارے میں بات کریں نا. صرف احمدی مسلمانوں کی مخالفت آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ہم پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتے. جو بھی ہم جھوٹ بولیں آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. اگر ہم انٹرنیٹ پر اس کا جواب دے رہے ہیں تو آپ کو اس کی تکلیف ہوئی ہے کہ جناب یہ پیج بند کر دو. یہ تو آپ کا طریقہ کار ہے. ان کی کتابوں کے حوالے سے جسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ود ریفرنس. جی ود ریفرنس. دیکھیں ود ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ ایک حوالہ آپ دیتے ہیں عبارت کو کاٹ چھانٹ کر اور اس کا غلط معنی بیان کر کے. قرآن میں سے ہی سارے فرقے اپنی اپنی بات ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے. اب آپ بریلوی ہیں, آپ کہتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. تو جو دیوبندی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تم جھوٹے ہو, قرآن میں تو ایسی بات نہیں لکھی. قرآن میں تو لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. آپ کہتے ہو نہیں وہ ہماری طرح کے انسان ہی تھے, وہ اور ہی طرح کے انسان تھے. یہ ابھی طاہر القادری صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے, اس میں وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا ایک ہی ہیں. تو جماعت احمدیہ کے کسی عبارت کو آپ پیش کر کے کہیں گے دیکھیں جی خدائی کا دعویٰ کیا ہے. تو اب جو یہ فرما رہے ہیں طاہر القادری صاحب, اس سے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عیسائیوں کی طرح خدا مانتے ہیں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. تو اس طرح عبارتوں کو توڑ موڑ کے آپ پیش کرتے ہیں. پیش کریں, اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اس نے مرحلہ وار عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا. مرحلہ وار عقیدہ ختم نبوت. پہلی تو بات یہ ہے, وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی گندم کا گودام نہیں ہے جس پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے. ختم نبوت ایک عقیدہ ہے جو آپ نے خود گڑا ہوا ہے. نہ قرآن میں ختم نبوت کا کہیں ذکر ہے, نہ ہی حدیثوں میں ختم نبوت کا جو آپ کا عقیدہ ہے اس کا کہیں ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکہ کیا ہوتا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. اس بات کی اگلی دفعہ ویڈیو کے اندر آپ نے ضرور وضاحت کرنی ہے. اور جہاں تک تدریجن دعویٰ کرنے کا تعلق ہے تو یہودی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ ان پہ کتاب تدریجن کیوں اتری ہے. حضرت موسیٰ پر تو ایک ہی دفعہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کتاب ان کو دے دی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجن کتاب اترتی ہے. یعنی وہ جھوٹ, یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ الزام لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا کے جو کچھ ذہن میں آتا ہے حالات کے مطابق وہ لکھتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترتی. تو وہی اعتراض آپ کا ہے جی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی دفعہ سارے جو ہے وہ دعویٰ جات کیوں نہیں کر دیے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کے اوپر بات کھولتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب شراب جو ہے وہ پہلے بھی نجس تھی, تو پہلے حرام, جب نبی کریم پہلے دن نبی بنے ہیں اسی دن شراب حرام کیوں نہیں کی گئی؟ اسی دن سارے روزے فرض کیوں نہیں کیے گئے؟ اسی دن نمازیں فرض کیوں نہیں کی گئی؟ اسی دن قبلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف کیوں نہیں کر دیا گیا؟ تدریجن کیوں ہوا ہے سارا کام؟ یہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ مومنوں کے دل مضبوط ہو جائیں. ٹھیک ہے جناب, آگے جی سنیں. مجدد ہونے کا دعویٰ, پھر محدثیت کا, پھر مہدی ہونے کا, پھر مصریت کا. یہ اوپر سے کتاب سے پڑھ کے جو طاہر القادری صاحب نے جھوٹی کہانی بنائی ہوئی ہے وہ سناتے جا رہے ہیں. محدثیت کیا ہوتی ہے؟ جو مجدد ہے وہ محدث بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور نبی جو ہوتا ہے, اب ایک ہی دعویٰ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امتی نبی ہیں اور وہی مسیح ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے. اب وہ مسیح جو نبی بھی ہے وہ اپنے وقت کا مجدد بھی ہے, وہ محدث بھی ہے, وہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر اینیت مسیح کا کہیں دعویٰ نہیں کیا. یہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں. اینیت مسیح کا دعویٰ کہاں سے آ گیا؟ صرف پڑھ کے سنائی جا رہے ہیں, آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر افضلیت بر مسیح معاذ اللہ, پھر ذلی نبی, بروزی نبی, غیر حقیقی نبوت کا دعویٰ.
پھر حقیقی اور تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر معاذ اللہ عین محمد ہونے کا۔ جھوٹ ہے، تشریعی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی بھی ایسا بندہ دنیا میں نہیں آ سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر سکے، نہ کوئی حکم زیادہ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی حکم منسوخ کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی آئے گا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آئے گا، یعنی پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت مانے گا۔ اس کے بعد وہ شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتا، نہ اس میں کوئی نیا حکم ڈال سکتا ہے، نہ اس میں کوئی حکم منسوخ کر سکتا ہے۔ کون آ سکتا ہے؟ صرف وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دین کو دنیا کے سامنے پیش کرے، اور ان مولویوں نے اپنے پاس سے جن چیزوں کو دین بنا لیا ہوا ہے اس سے جو ہے وہ صفائی کر کے تو لوگوں کے سامنے حقیقی دین پیش کرے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عینیت محمدی اسی طرح عینیت محمدی ہے جس طرح آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عین اللہ مانتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کی ویڈیو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حکمن ایک ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر وہ دونوں ایک ہی ہو گئے، یعنی خدا ہی بن گئے تھے۔ تو لیکن کہتے ہیں نہیں، وہ دو بھی ہیں، کہ ذاتی لحاظ سے وہ دو الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حکمن ایک ہیں، یعنی کہ جس طرح ان کی اطاعت کرنی ضروری ہے اسی طرح ان کی اطاعت بھی کرنی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتے ہیں نماز پڑھو۔ اب اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیں کہ نہیں ہم نے نہیں نماز پڑھنی، تو حقیقتاً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں تو حقیقتاً اللہ کا انکار ہو جاتا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اپنے پاس سے لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کو نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اور حق سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ اور فضیلت بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، یہ ساتھ میں کہتا ہوں کہ جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ دعویٰ کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہ ہی احمدی مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل مانتے ہیں۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی مانتے ہیں، اور ہم خاتم النبیین کا ایک یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں، تو ان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں، اور یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیغام جو حقیقی طور پر وہ دنیا میں لائے تھے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور ان مولویوں نے اپنے پاس سے جو عقائد بنا کر گھڑ کر اسلام کی طرف منسوب کر دیے تھے ان کی نشاندہی کر کے لوگوں کو ان کی طرف توجہ دلائیں کہ یہ سارے جو عقائد بتائے جاتے ہیں یہ اسلام کے نہیں ہیں، یہ مولویوں کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں۔ آگے سنتے ہیں جی۔ ڈاکٹر بشارت قادیانی اپنی کتاب ڈاکٹر بشارت قادیانی ہے ہی نہیں، یہ لاہوری ہے۔ سن 1914 کے اندر جب پہلے خلیفہ فوت ہوئے اور دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ منتخب ہوئے، تو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور لاہوری جماعت ایک بنا لی تھی۔ اس لاہوری جماعت کے یہ کوئی موصوف ہیں بشارت صاحب، ان کو بشارت لاہوری تو کہہ سکتے ہیں، بشارت قادیانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ قادیانی اور لاہوری کا فرق ہی یہ ہے کہ جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے، ان کو خلیفہ مانتا ہے اور ان کے بعد جاری ہونے والی خلافت کو مانتا ہے، ان کو غیر احمدی قادیانی کہتے تھے، اور جو لاہور میں جا کے جنہوں نے انجمن احمدیہ اشاعت اسلام کر کے نام رکھ لیا تھا ان کو لاہوری کہتے ہیں۔ تو یہ بشارت قادیانی نہیں ہے، یہ بشارت لاہوری ہے، یہ لاہوری جماعت کا کوئی بندہ تھا۔ اتنا عمر ریاض عباسی صاحب کو پتہ نہیں ہے، اور اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے غلط بیانی کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے غلط حقائق پیش کرتے ہیں۔ اعظم میں لکھتا ہے کہ سب سے پہلے براہین احمدیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1885 کے شروع میں ایک اشتہار کے ذریعے کیا۔ یہ حوالے موجود ہیں، بھاگنے نہیں دوں گا۔ کون؟ ہم تو ادھر ہی ہیں، بھاگ تو آپ رہے ہیں، بلاک تو آپ ہمیں کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو بلاک نہیں کر رہے۔ خود بندہ دوڑ لگا رہا ہو آگے لگ کے اور کہے کہ میں بھاگنے نہیں دوں گا، تو جناب اب یہ بلاک جن کو کیا ہے ان کا بلاک ختم کریں۔
ٹھیک ہے، وہ جو کمنٹ نیچے کرتے ہیں ان کا جواب دیں، ہماری لائیو ویڈیو کا جواب دیں. ہم نے کہاں بھاگنا ہے، آپ نہیں بھاگنا ہے، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے پاؤں پر آپ وزن ڈال کے رکھیں. پھر مرزا لکھتا ہے اس وقت میں اللہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا. ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کی تائید اور تجدید کے لیے آئے تھے، اور یہی کام انہوں نے ساری زندگی کیا ہے. آپ جیسے مولویوں نے لوگوں کے سامنے جھوٹ بول بول کر احمدی مسلمانوں کو اسلام کا غدار، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا، کبھی اللہ کی توہین کرنے والا لوگوں کے سامنے بتایا ہوا ہے. حالانکہ جو لوگ صاف دل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہی پڑھ لیں، جو alislam.org پر ان کو مل جائے گا، تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بعد میں پروگرام کریں گے جس پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور جو حقیقی اسلام کا چہرہ انہوں نے پیش کیا وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. اس دورے آشوب میں زمانہ قرآن کی خوبیوں اور حضرت رسول اللہ کی خوبیاں بیان کروں، یعنی کہ قرآن کی خوبیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کروں. یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے بعد ان کی جماعت احمدیہ کا حقیقی مشن. یہی ہمارا کام ہے. اب آپ جیسے لوگ جھوٹ بول کر جھوٹے قصے بنا کر لوگوں کے دلوں میں زہر بھرتے ہیں، لوگوں کو غلط تاریخ بتاتے ہیں، لوگوں کو غلط بیانی سے اپنے پاس سے جھوٹے قصے بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ وہ اس حقیقت سے دور رہیں اور آپ جیسے جھوٹ بولنے والوں کے پیچھے لگے رہیں اور آپ کا کاروبار چلتا رہے. تصانیف احمدیہ، یہ تصانیف احمدیہ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی کتاب نہیں ہے. تصانیف احمدیہ شاید لاہوریوں نے کوئی مجموعہ شائع کیا ہو. پھر آگے دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تشریح اور حقیقی نبوت کے بارے میں معاذ اللہ میں نے اپنی وحی کے ذریعے امر اور نہیں بیان کیے، اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا. یہ صاحب شریعت ہو گیا. اس تعریف کی روح سے ہمارے مخالف ملزم ہیں. مثلا یہ کہتا ہے کہ براہینی احمدیہ میں درج ہے کہ اس میں امر بھی ہے نہیں بھی، اس پر 30 برس کی مدت بھی گزر گئی ہے، اور ایسا ہی کہ میری وحی بھی امر ہوتے ہیں نہیں بھی. استغفر اللہ. اب یہ 40 صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ 7 مطبوعہ ربوہ، یہ ربوہ سے چھپی حوالے تو دے رہے ہیں. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خارجیوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے یا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا بات تم ٹھیک کرتے ہو، جو اس سے مراد نکالتے ہو وہ غلط ہے، یعنی کہ ہمیں خلیفہ کی ضرورت نہیں. اسی طرح آپ نے جو عبارت پڑھی ہے وہ ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن جو اس سے مراد نکال رہے ہیں وہ غلط ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن آخری شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں. اب شرعی نبی ہونے سے کیا مراد ہے کہ کوئی ایسا نبی جو پچھلی شریعت کے کسی حکم کو منسوخ کرے یا کوئی نیا حکم لے کر آئے، اس کو وہ حقیقت میں شرعی نبی کی تعریف ہے. ٹھیک ہے جناب. جس کو آپ رسول کہتے ہیں اور جو یہ کام نہیں کرتا اس کو آپ لوگ نبی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نبی اور رسول ایک ہی ہوتا ہے، اور شرعی اور غیر شرعی کی ہم تقسیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غیر شرعی نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی کسی شریعت کے کسی حکم کو منسوخ نہ کرے، نہ ہی پچھلی شریعت کے کسی حکم میں کوئی نیا حکم جمع ایڈ کرے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام غیر شرعی نبی ہیں، یعنی کہ وہ پچھلی شریعت کے کسی حکم کو نہ منسوخ کرتے ہیں، نہ ہی اپنی طرف سے نیا حکم کوئی انہوں نے دیا ہے. یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے نا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نئی اصطلاح، نئی تعریف کی ہے کہ اگر اس کی تعریف یہ کی جائے کہ وہی حکم جو پہلا نبی دے چکا ہے اسی کو دوبارہ دینا ہے تو پھر میں بھی شرعی نبی ہوں. جیسا کہ اگر اس تعریف کو مان لیا جائے تو دنیا میں ہر ایک آنے والا نبی جو تھا وہ شرعی نبی ہی تھا، کیونکہ ہر نبی یا تو اپنی شریعت نئی لے کے آتا ہے یا پچھلی شریعت کو منسوخ کرتا ہے یا پھر پچھلی شریعت کے اوپر ہی حکم کرتا ہے، اس پر کوئی شریعت نہیں اترتی. تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہر اعتراض کا الگ الگ ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو بھی بنا دی جائے گی. آگے سنتے ہیں. اور کریم آقا کی فضیلت سے بھی بڑھ کر معاذ اللہ دعوے. پھر اس کی گستاخیاں میں بیان نہیں کر سکتا. آپ بیان نہیں کر سکتے. احمد رضا خان بریلوی صاحب کی گستاخیاں بیان کر سکتے ہیں آپ. انہوں نے کہا ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ معاذ اللہ ذلت کا لفظ استعمال کیا ہے. پھر انہوں نے ہر فرقے کا الگ خدا گنوایا ہے.
رضویہ جلد نمبر 15 کے اندر وہابیوں کا خدا، بریلویوں کا خدا، دیوبندیوں کا خدا، عیسائیوں کا خدا، قادیانیوں کا خدا، یہ سارے انہوں نے گنوائے ہیں۔ اس میں وہابیوں کے خدا کے جب تعریف وہ کرتے ہیں نا تو اتنی سخت توہین اللہ تعالیٰ کی گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ میں کسی دن آپ کو دکھاؤں گا، پھر آپ اس پہ مجھے جواب دینا کہ وہ خدا کی اصل توہین ہے یا جو جھوٹی توہین آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی یا اللہ کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اصل میں توہین ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ کی، اللہ کے رسولوں کی، صحابہ کی، قرآن کی شان لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ اس طرف سے ہٹانے کے لیے ان کی عبارتوں کو توڑ موڑ کر ان کو جھوٹے معنی پہنا کر یا جھوٹی عبارتیں اپنے پاس سے گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں دیکھیں جی توہین کی ہے۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ بھی بالکل جھوٹ ہے، کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب اگر اس بات کو مان لیا جائے تو یہ طاہر القادری صاحب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی خدائی کا دعویٰ جو ہے وہ ان کو بھی خدا ماننے، اگر ہم الزام لگانا چاہیں کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک ہی ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں طاہر القادری صاحب کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا تو ہم ان کو خدا مانتے، ان کی عبادت کرتے، لیکن کوئی احمدی نہ ان کو خدا مانتا ہے، نہ خدا کی ان کی عبادت خدا سمجھ کے کرتا ہے۔ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک بزرگ مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، مسیح مانتے ہیں، امتی نبی مانتے ہیں، لیکن خدا ہم ان کو نہیں مانتے، نہ ہی ان کا خدائی کو دعویٰ تھا۔ اب الزام آپ ان پہ یہ لگاتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے، یعنی کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب ایک ہی بندہ نبی اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو خدا اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے، اور خدا وہ ہے جو اس بندے کو بھیجتا ہے۔ اب یا تو وہ نبی تھے یا وہ خدا تھے، اب یہ دونوں دعوے ایک بندہ تو نہیں کر سکتا۔ یہی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ خزائن، روحانی خزائن، جلد 5 صفحہ 564، مرزا قادیانی کی کتاب۔ پھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین۔ بالکل کوئی توہین نہیں کی ہے۔ پچھلے پروگراموں میں آپ وہ جو ہے یہ صحابہ جو یہ شیعہ جو ہیں جن کو پاکستان کا آئین مسلمان کہتا ہے اور جن کے ٹی وی چینل ایران کے ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھ کر آپ پیسوں کے لیے سعودی عرب کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی تقریریں کرتے ہیں، وہ شیعہ وہ سارے کے سارے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عزت کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جس طرح کے کفریات انہوں نے بولے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کی جتنی توہین انہوں نے کی ہے وہ سوچ سے بھی، آپ کی سوچ سے بھی پرے ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان ساری توہینوں کا، لیکن آپ ان کے بارے میں کبھی پروگرام نہیں کرتے۔ اتنی اگر آپ کو ان صحابہ سے محبت ہے تو ایران کے ٹی وی چینل پر آپ پیسوں کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اور دوسرا، پاکستان کے آئین کے اندر جو ان کو مسلمان کہا گیا ہے اس کے بارے میں آپ تحریک کیوں نہیں چلاتے کہ جناب یہ لوگ دیکھیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں تو پاکستان کے آئین میں ان کو بھی کافر ڈکلیئر کیا جائے؟ کیوں آپ کی غیرت وہاں جوش نہیں کھاتی؟ صرف اس لیے کہ وہاں سے پیسے ملتے ہیں، وہ سیاسی طور پر احمدی مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے آپ کی غیرت وہاں سو جاتی ہے اور یہاں جھوٹے باتیں منسوب کر کے آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ یہ کس طرح کی غیرت ہے آپ کی؟ ان کو نہ ماننے والوں کی توحید۔ پھر اس کی محمدی بیگم سے شادی نہ ہوئی تو بہو کو طلاق دلوا دوں گا، یہ ٹھرکی تھا عورتوں کا۔ دیکھیں کتنی گھٹیا زبان یہ استعمال کر رہا ہے، حالانکہ پاکستان کا آئین کا رونا یہ روتا ہے کہ پاکستان کے آئین کو احمدی مسلمان نہیں مانتے، تو پاکستان کے آئین کے مطابق کسی بھی مذہب کے روحانی پیشوا کے خلاف گندی اور گھٹیا زبان استعمال کرنا جو ہے وہ بھی جرم ہے۔ تو آپ کیوں پاکستان کی جو آئین ہے اس کی پاسداری نہیں کرتے؟ دوسرا، اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ جب کسی کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، اپنی طرف سے آپ ختم نبوت پہ بات کر رہے ہیں، لیکن مقصد آپ کا یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کے امام کے خلاف، احمدیوں کے خلاف گندی اور غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال کی جائے، ان کو سیدھی گالیاں دی جائیں، ان کی طرف غلط الزامات ان پر لگائے جائیں۔ ہر برا کام جو وہ کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے اس کو جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ تو جناب ہم تو آپ کے طاہر القادری صاحب کے بارے میں بھی وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو خادم صاحب رضوی صاحب نے کی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور جب وہ گالی گلوچ خادم صاحب رضوی صاحب کرتے ہیں تو آپ تب بھی آپ کی غیرت سوئی رہتی ہے، آپ کی جرت نہیں ہوتی کہ یہ زبان جو آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں استعمال کرتے ہیں وہ خادم صاحب رضوی صاحب کے بارے میں استعمال کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو تمیز سیکھیں،
وہ طاہر القادری صاحب کے پروگرام ہی دیکھا کریں، وہ کہتے ہیں کہ 18 سال ادب سیکھیں تو 2 سال علم سیکھیں، پھر بھی یہ بات اچھی نہیں، 20 سال ادب ہی سیکھنا چاہیے۔ تو آپ کو تمیز ہی نہیں، آپ نے ساری زندگی سیکھی کہ کسی بزرگ کا نام کس طرح لینا ہے، تو آپ نے تبلیغ کیا کرنی ہے جناب؟ نور جہاں بیگم، محمدی بیگم، طرح طرح کی۔ اور پھر یہ سیالکوٹ کا ایک منشی تھا، اسے انگریز نے خود کاشتہ پودا یہ تھا۔ سیالکوٹ کا منشی ہونا تو کوئی بری بات نہیں۔ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ فرعون مصر کے دربار میں وہ بھی جو ہے وزیر خزانہ تھے، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ کوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچپن میں نے قریش کی بکریاں چرائی ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ منشی ہونا کوئی بری بات نہیں، کام کرنا جو ہے وہ پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں، جو اولیاء گزرے ہیں، تو وہ کام اگر کرتے تھے تو غلط کام تو نہیں کرتے تھے، منشی تھے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا انگریز کا جو خود کاشتہ پودا والی بات ہے، تو آپ سنیں خادم صاحب رضوی صاحب کی ویڈیو، یا دوسرے جو مولوی ہیں بریلویوں کے مولوی، وہ طاہر القادری صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ انگریز کے اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور ان کی شے پر وہ جو ہے ممتاز حسین قادری وغیرہ کے ایشو پر، یا وہ دوسری جو عیسائی لڑکی ہے اس کے ایشو پر، اور توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ ڈنمارک کے ٹی وی پہ جا کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، صرف مسلمانوں پر یہ قانون لاگو ہوتا ہے، اور پاکستان میں آ کے وہ اپنا بیان بدل جاتے ہیں۔ تو یہ احمدی مسلمان تو اس طرح کبھی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، تو وہ اتنا پاگل نہیں ہے انگریز کہ وہ ایک بندے کو کھڑا کر کے کہے کہ ہمارے خدا ہی مار دو۔ تو وہ وہی ہیں وہی انگریز ہیں جناب، انگریز اور یہودی ہیں جن کی فیس بک پر بیٹھ کر آپ پروگرام کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کو کئی سال ہو گئے، کئی دہائیاں ہو گئی امداد دے رہے ہیں، اور انہی کی امداد سے پاکستان چلا رہے ہیں۔ آپ باسی صاحب کوئی ایسا پروگرام چلائیں نا کہ انگریزوں کی امداد سے پاکستان نہ چلانا پڑے، بجائے اس کے کہ آپ انہی کا کھاتے ہیں، انہی کے خلاف بولتے ہیں۔ تو ہم تو جماعت احمدیہ جو ہے وہ تو کسی کی بھی ایجنٹ نہیں ہے، ہم اللہ کے ایجنٹ ہیں۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جماعت کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور کسی میں کوئی اس کی ترقی کو روک ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ آپ کے آباء و اجداد بھی گزر گئے، کئی سال گزر گئے، آپ جماعت احمدیہ کے خلاف منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیں جماعت احمدیہ ترقی کر رہی تھی، کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ کیا تھا ایسا غلیظ ترین شخص جو انسان ہونے کا بھی حقدار نہیں ہے، قادیانیوں تم اس کو فالو کرتے ہو۔ گھٹیا زبان استعمال کی ہے۔ اب جو پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے یا پیمرا ہے، وہ عباسی صاحب ان کو روتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں یہ کتا کہتے ہیں، ہم نے آپ کو کتا کبھی نہیں کہا، لیکن خود آپ کو بننے کا شوق ہے تو آپ بنتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دیکھیں کتنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اصل میں نہ ہی جماعت احمدیہ کو تبلیغ کرنا مقصود ہے، نہ ہی ناموس رسالت کا کوئی چکر ہے، صرف جماعت احمدیہ کے خلاف آپ کے دل میں جو بغض ہے وہ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کی زبان سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے آپ کو ہدایت دے۔ آپ کی ان گالی گلوچ کے جواب میں قرآن کے حکم کے مطابق ہم بھی آپ کو اتنی ہی گالیاں تو دے ہی سکتے ہیں، لیکن ہم دیں گے نہیں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، شاید آپ اصلاح کی طرف آئیں۔ کو ہوش کے ناخن لو، اس کی ہسٹری تو پڑھو، سیکس اسالٹ میں کیسز میں کتنا انوالو ہے، کون سے سیکس اسالٹ کے کیس میں انوالو تھے جناب؟ یہ وہ مولوی ہیں جو مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ سیکس اسالٹ میں شریک ہوتے ہیں، اور آپ بھی شاید کسی مدرسے میں جو ہے وہ درس نظامی پڑھتے رہے ہیں، تو شاید آپ کے ذہن میں وہ کوئی واقعہ ہوگا۔ تو آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں۔ اور اسے اپنے الہاموں کا بھی معنی نہیں پتا تھا، یہ خود نہیں کہتا ہے، پھر انگریزی الہام کہتا ہے مجھے آتے ہیں، اندازہ لگا یہ قادیانی مذہب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انگریزی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ صرف عربی جانتا ہے، آپ کو انگریزی آ سکتی ہے تو اللہ کو نہیں آ سکتی۔ کہتا ہے یس آئی ایم ہیپی، ہاں میں خوش ہوں، اندازہ لگائیں آپ۔ پھر کہتا ہے لائف آف پین، یعنی اس طرح کے الہام، انگریزی الہام بھی معاذ اللہ یہ کو حد ہے کرنے والی، عبرانی الہام۔ پھر انگریز کی محبت میں اس نے جہاد کو ممانعت، جہاد کو ممانعت کی۔ تو یہ ذرا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کتنی تلواریں توڑی تھی انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، وہ بھی بتا دیں آپ۔ ابھی یہ طاہر القادری صاحب بھی جو ہیں وہ انگریزوں کے ملک کینیڈا میں جا کے پناہ لی ہوئی ہے نا، تو اس کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جناب،
اور احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی یہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ ہندوستان دارالسلام ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے۔ جی جناب، اگر انہوں نے کوئی جہاد کیا تھا، کوئی تلواریں توڑی تھی تو ہمیں بتا دیں، یا ان کا فتویٰ تھا کہ نہیں ان کے خلاف جہاد فرض ہے، اگر فرض تھا تو کیا کیوں نہیں؟ اس کے بھی جواب ضرور دیں اگلی ویڈیو میں۔ جہاد کا تاریخ، پھر ممانعت جہاد پر اس کی بہت ساری کتابیں، ٹھیک ہے، اس میں براہینی احمدیہ حصہ سوم، یہ اس کی کچھ کتابیں ہیں، التماس، آئینہ کمالات، نور الحق، سر الخلافہ، اتمام الحجہ، یہ بہت ساری اس کی اور بھی کتابیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ پھر اس کا کردار، یہ شرابی تھا۔ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ صرف کردار کشی کرنے کے لیے اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ میں کہہ دوں طاہر القادری صاحب شراب پیتے ہیں تو میری بات کہنے سے وہ یہ ثابت ہو جائے گی؟ کثرت شراب پیتا تھا۔ مرزا کا ایک معتقد ڈاکٹر بشارت قادیانی شراب کے جواز پر لکھتا، وہ شراب کے جواز پر نہیں لکھتا، یہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ جو الکوہل، شراب کے اندر اصل چیز جو حرام ہے وہ الکوہل ہوتی ہے، جس کے اندر نشہ آور چیز ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہی کم مقدار میں اگر دوائی کے اندر استعمال کی جائے تو وہ حرام نہیں ہے۔ یہ فقہا نے بھی یہ فتوے دیے ہوئے ہیں، اور خود آج کل جو پاکستان کے اندر ایلوپیتھی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر الکوہل موجود ہوتی ہے، اور اس کو کوئی حرام نہیں کہتا، آپ خود بھی استعمال کرتے ہوں گے اس کو۔ آپ کو ذوف کے دورے پڑتے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے، نبض ڈوب جاتی۔ وہ کہتا ہے میں نے خود ایسی حالت میں مرزا قادیانی کو دیکھا ہے کہ نبض کا پتہ نہ پلتا۔ ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ نے ٹانک وائن کا استعمال کیا؟ وائن نہیں ہے، ٹونک وائن ہے، اور ٹونک وائن ایک دوائی ہے، ٹونک کہتے ہی دوائی کو ہے۔ جا کے کبھی مطالعہ تو کریں، طاہر القادری صاحب نے جو جھوٹ بول دیا ہے اس پہ مکھی مارنے آپ آگے ہیں، تحقیق پہلے کر لیا کریں پھر آیا کریں۔ یہ ٹونک کہتے ہی دوائی کو ہے۔ پاکستان میں بڑا مشہور ایک ٹوتھ پیسٹ ہے، وہ بھی یہودیوں کا ہے، اس کا نام ہے ڈینٹ ٹونک۔ ڈینٹ کہتے ہیں دانت کو اور ٹونک کہتے ہیں دوائی کو۔ ڈینٹ ٹونک کا مطلب ہے دانتوں کی دوائی، اور یہ جس دکان سے ای پلومر کی لاہور کی دکان سے یہ دوائی منگوائی جاتی تھی، اس کا انٹرنیٹ کے اوپر ای پلومر لاہور لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دوائیوں کی دکان تھی، وہ میڈیکل سٹور تھا جہاں سے یہ دوائی منگوائی جاتی تھی۔ تو پس مطابق شریعت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آپ تمام دن تصانیف کے کام میں لگتے، راتوں کو عبادت کرتے، بڑھاپا بھی پڑ گیا، تو بطور علاج اگر شراب پی لی معاذ اللہ تو کیا تو کہیں نہیں یہاں لکھا، سکین لگائے نا ذرا، شراب پی لی کہاں لکھا ہے؟ دوائی کے اندر اگر تھوڑی سی مقدار میں الکوہل استعمال کی جائے تو وہ حرام نہیں ہے۔ یہ جو ہومیوپیتھی دوائی ہے یہ بنتی الکوہل سے ہے، اور وہ بھی سارے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اخبار پیغام سلو لاہوریوں کا اخبار ہے، جماعت احمدیہ جو خلافت کو مانتی ہے ان کا اخبار نہیں ہے۔ 23 نمبر 15 4 مارچ 1935 حوالہ دیتے رہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمارا اخبار نہیں ہے، اس کے جواب دے وہ ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں ہم اس کو ویسے ہی مستند نہیں مانتے۔ اس کی روح سے ڈاکٹر بشارت قادیانی، اس کا معتقد ڈاکٹر، لکھتا تھا کہ مرزا قادیانی شراب پیتا تھا علاج کے لیے۔ بکواس ہے، شراب پیتا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا، دکھائیں اگر لکھا ہوا ہے تو۔ پھر حکیم یہ افیمی بھی تھا، افیم بھی پیتا۔ افیمی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے مزے کے لیے، نشے کے لیے افیم استعمال کرے۔ یہی ان لوگوں کی کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، سری جھوٹ بولتے ہیں، یا اپنی جہالت کی وجہ سے کسی کا بولا ہوا جھوٹ بغیر تحقیق کے آگے پیش کرتے ہیں۔ یہ افیون جو ہے یہ بھی دوائی کے طور پر بعض دوائیوں کے اندر بہت کم مقدار میں، اتنی کم مقدار میں استعمال ہوتی ہے کہ اس کا نشہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بہت سی دوائیوں کے اندر بہت سی چیزوں کے ساتھ ملا کر اس کو کوٹ کر ایک دوائی بنائی جاتی ہے، یا مختلف دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ دوائیوں کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ افیون نسخہ کے طور پر بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بات کچھ ہوتی ہے تو یہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر بات کچھ کی کچھ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور کہتا ہے یہ تریاق الہی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ممنون حسین محمود احمد اخبار الفضل جلد 17 19 جولائی 1929 کا حوالہ دے رہا۔ پھر یہ زانی، دیکھیں کتنا بڑا الزام ہے جی، زانی تھا، یعنی منہ سے آرام سے کہہ دیا یہ زانی تھا۔ میں کہتا ہوں طاہر القادری صاحب زانی ہیں، آپ خود زانی ہیں، تو اس میں کیا منہ سے کہنے سے بات ثابت ہو جاتی ہے؟
قرآن مجید کے اندر سورۃ نور پوری اسی موضوع پر ہے کہ جب کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کے لیے کیا سزا ہے یا کیا طریقہ کار ہے. فرض کریں میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب زانی ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، تو قرآن کے حکم کے مطابق میرے لیے لازمی ہے کہ میں 4 گواہ لاؤں، اور جو فقہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ 4 گواہ ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ زنا ہوتے ہوئے، وہ فعل ہوتے ہوئے دیکھا ہو. تو اگر کوئی نہ لا سکے تو 80 کوڑے اس کی سزا ہے. تو جناب یہ آپ کو اور طاہر القادری صاحب کو 80 کوڑے پڑنے چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس اس الزام کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ اس طرح کے جھوٹے الزام اور گندے اور گھٹیا الزام، یعنی کسی کو شرابی کہہ دینا، زانی کہہ دینا، اس طرح کے مطلب کسی کے بزرگ کے بارے میں یہ باتیں لفظ استعمال کرنا. اب اگر کوئی عیسائی اٹھ کے آپ کے کسی بزرگ کسی ولی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کریں تو آپ کہیں جی واجب القتل ہو گیا ہے، اس کو گولی مار دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر لائیو چینل کے اوپر بیٹھ کر اتنے بڑے جھوٹے الزامات لگائیں تو آپ کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو اتنا بڑا الزام لگایا ہے اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ 4 گواہ موجود ہیں جو شریعت پوچھتی ہے. اب قرآن کے اتنے بڑے حکم کی آپ خلاف ورزی کرنا، کوئی آپ کے لیے پرواہ نہیں ہے اس کو کہ آپ وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ لکھتا ہے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ لکھتا ہے کون لکھتا ہے؟ کوئی نہیں بتایا اس نے کہ اس کا نام بتاؤ جو بات لکھتا ہے. اور کبھی انہوں نے زنا کر لیا تو کیا ہوا؟ پھر لکھا ہمیں مرزا قادیانی پر اعتراض نہیں، وہ کبھی زنا کرتے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے جو ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے. روزنامہ الفضل، قادیان، دارالامان، مورخہ 31 اگست 1938. اس کے اپنے اخبارات اور کتابیں حوالوں سے بڑی بڑی اخبار کا حوالہ دیا ہے، اور وہ اخبار ہمارا ہی ہے، الفضل اخبار. ٹھیک ہے. اب اس میں ظاہر اس نے یہ کیا ہے کہ خبر میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ نعوذ باللہ دونوں زنا کرتے تھے. اب یہ بالکل جھوٹ اور دغا باز لوگ ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ ہے. ان کو بھی طاہر القادری صاحب کی کتاب جن میں یہ لکھا ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں. وہ الفضل اخبار میں ایک گمنام بندے نے ایک خط لکھا تھا جس کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ خط بھی اندر شائع کیا گیا تھا اور اس کی تردید کی گئی تھی، اور انہوں نے اسی کو ثبوت کے طور پر پیش کر دیا ہے کہ دیکھیں جی اس خط کے اندر لکھا ہے کہ یہ زنا کرتے تھے. اب اسی طرح میں ایک خط گمنام لکھ دیتا ہوں اور یہ عمر عباسی صاحب کو بھیج دیتا ہوں کہ جناب آپ کبھی کبھی زنا کرتے ہیں لیکن طاہر القادری صاحب تو ہر دوسرے دن زنا کرتے ہیں. تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمر عباسی صاحب بھی زانی ہیں اور طاہر القادری صاحب بھی زانی ہیں؟ اس طرح کے ان کے دلائل ہیں، اور اتنی بے شرمی کی انتہا ہے کہ ان کو جوابات باقاعدہ مل چکے ہیں. یہ جواب ان کو پہلے بھی دیے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف رتی بھر بھی موجود نہیں، اسی لیے یہ لوگ وہی جھوٹ بار بار بولتے رہتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کے دل میں احمدی مسلمانوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نفرت پیدا کی جائے جھوٹ بول بول کر. جو کہتے ہیں یہ زانی تھا، اور یہ میں پیج دکھا دوں. ہاں جی، یہ پیج دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ پیج تو ہے آپ کے امام صاحب کی کتاب کا، تو اس کو ہم کیا کریں؟ وہ پیج دکھائیں، وہ الفضل کا سکین دکھائیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گمنام بندے کا خط. یعنی اگر یہ عدالت کے اندر آپ اس کو گواہی کے طور پر پیش کریں کہ ایک گمنام بندے نے خط لکھا ہے کہ عمر عباسی صاحب اور طاہر القادری صاحب زنا کرتے ہیں، تو کیا عدالت اس بات کو مان کر آپ کے اوپر زنا کی حد لگا دے گی؟ خود سوچیں، عقل سے کام لیں. اور خدا تعالیٰ کا خوف ان کے اندر رتی برابر موجود نہیں ہے. ابھی میں آپ کو وضاحت دوبارہ کر دی ہے، دیکھتے ہیں اگلے پروگرام میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. یہ زانی والا کدھر ہے؟ یہ میں بھاگنے نہیں دوں گا. بھاگنے نہیں دوں گا جی، بھاگ ہم رہے نہیں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں. بھاگ تو آپ رہے ہیں جو ہمیں بلاک کرتے ہیں. الاسلام کی کتاب کا صفحہ نمبر 310 ہے انشاءاللہ. اس پوری کتاب کا آپریشن اور اس پہ تجزیہ، اس کی باتوں کو دلیلوں کے ساتھ سکین اور حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں جھوٹا ثابت کر کے دکھایا جائے گا. جہاں پر اس کے زنا کی 311، پھر غیر محرم عورتوں سے اختلاط زنا، پھر بھانو زینب بیگم، پھر رات کے پہرے میں جو کچھ یہ کرتا تھا، عورتوں کے خواب. عورتوں خواب میں اگر عورت آئے تو کیا وہ گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے دنیا کی 2 ہی چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ایک عورت اور دوسری خوشبو. تو اب آپ جیسا گندا ذہن جو ہے وہ اگر اسلام کے بارے میں فتوے دینے لگے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چھوڑے.
پھر غلیظ گالیاں. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا ہے دیوبندی بھابی اور شیعہ کافر ہیں, ان کے ماں باپ جو عمل کرتے ہیں وہ زنا خالص ہے, جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زنا ولدو زنا یعنی حرامی ہے. یہ تو گالی نہیں ہے نا, یہ تو بڑی محبت سے بات ہو رہی ہے. کسی کو ماد اللہ کنجری کا بیٹا یہ کہتا ہے. کہا آپ کو بننے کا شوق ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تتمو حقیقت الوحی صفحہ نمبر 14. پھر کلمہ طیبہ میں تحریف. ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور محمد سے مراد ہم لیتے ہیں حضرت آمنہ کے بیٹے. ٹھیک ہے جی, جو مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں فوت ہوئے. جو اپنا کلمہ بھی کبھی سنا دیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, وہ کیوں نہیں سناتے؟ استغفر اللہ. اور یہ جو اس کا عبرتناک انجام ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور مرزے کے تابوت اور یہ بھی سارے واقعات بالکل جھوٹے ہیں, جھوٹ پر مبنی ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ جس طرح عیسائی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندے اور گھٹیا اعتراضات کرتے ہیں, ثبوت ان کے پاس بھی نہیں ہوتا. اسی طرح کہ ان کے اپنے پاس سے کہانیاں بنا کر یہ سناتے ہیں. ابھی میں کوشش کرتا ہوں اس کو جلدی ختم کروں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. کو بعد میں حکومت نے آگ لگا کر خاکستر بات ہے, یہ اپنے پاس سے واقعہ گھڑا ہے انہوں نے. کوئی ثبوت دکھائیں, کوئی سکین, کوئی اخبار کا ٹوٹا, کوئی چیز دکھائیں کہاں سے انہوں نے یہ لیا ہے, تاکہ علاقے میں حیض کی وبا. یہ حیض کی کون سی وبا ہوتی ہے باسی صاحب؟ کمال ہو گئی ہے جناب. آپ قید میں اور دست کی حالت میں تھے, وہیں اس کا منہ لگا ہے. اپنے پاس سے واقعات بنا کے سناتے جا رہے ہیں. میں کہوں جی کل جو ہے وہ طاہر القادری صاحب گٹر میں گر گئے تھے اور وہاں وہ جو گند ہوتا ہے اندر وہ کھاتے رہے ہیں. تو یہی بات, اس طرح کی باتیں ہیں آپ کی کہ اپنے پاس سے گڑ کے اب باتیں سنائی جا رہے ہیں. کوئی ثبوت بھی دیں نا, اگلی دفعہ ثبوت لے کے آئیں. واش روم کب ڈاکٹر اس کا منہ تھون کر گلے میں روئی ٹھونس دیتے. اللہ کا عظیاں مولانا عبدالستار خان نیازی تو اس کی قبر پر انوار و تجلیات دیکھ لیتا. پٹھا میں ایک حاضری تھی, اقوال و آثار صحابہ اور آئین پہ اگر جانت پتہ پاکستان کے لیے اور ان کو کیسے ایکسپوز کیا جائے. جاری ہے یہ پروگرام ہم اب ختم کرتے ہیں یہاں. تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جھوٹ سے برمار ہے ان کی ویڈیو کے اندر. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہم کریں گے اس میں جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں الگ الگ ہر ایک اعتراض کی پوری ویڈیو بنائی جائے گی تاکہ آپ کے سامنے حقائق کھل کر آ جائیں. تو ابھی ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. یہ ہمارا ذاتی چینل ہے, ہم ذاتی طور پر مزدور پیشہ احمدی اس پروگرام کو کرتے ہیں. یہ جماعت کا آفیشیل چینل نہیں ہے. جماعت کا آفیشیل چینل MTA.TV ہے, جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ alislam.org ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ مائنڈ روسٹر میر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.